سبحان اللہ. بجبہ و دستار بھی رقصم، تیری سنتے بھی جائیں گی، تیرے وظیفے بھی چلے بھی جائیں گے، اور ایسے جائیں گے جس طرح ہوا اٹھا کر کسی کو پھینکتی ہے، مگر جس پر دست مصطفیٰ آ گیا دنیا کے کسی لشکر کی طاقت نہیں اسے ٹچ کر سکے، کیونکہ یہ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے کہا یہ تیرا ہاتھ نہیں محبوب میرا ہاتھ ہے۔ اگر کلیم اللہ کا ہاتھ اٹھ جائے تو مولوی انور شاہ کشمیری محدث دیوبند لکھتا ہے فیض الباری میں کہ اگر کلیم اللہ کا ہاتھ اٹھ جائے تو فرشتہ تھا جو برداشت کر گیا، جس کی صرف آنکھ نکلی، ورنہ 14 طبق کی طاقت نہیں کہ کلیم اللہ کے ہاتھ کو برداشت کر سکے۔ اگر کلیم اللہ کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے تو حبیب اللہ کے ہاتھ کی کیا طاقت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر بیت کے نہ رہنا، ورنہ خطرہ ہے بے ایمان ہونے کا۔ من لم یکن لہ نصیب من ھذا القوم یخاف علیہ سوء الخاتمہ۔ امام غزالی کہتے ہیں جس کو اولیاء اللہ کی جماعت سے حصہ نہیں ملا اس کے خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ۔ اور یہ انہیں نصیب ہوتا ہے جو صالحین کے چہروں کی زیارت کے لیے پوری زندگی آتے جاتے رہتے۔ حضرت ابو رزین صحابی کو حضور نے فرمایا اما شعرت یا ابا رزین، اے ابو رزین کیا تجھے پتا ہے کہ ان الرجل اذا خرج من بیتہ زائرا اخاہ شیہ 70,000 ملک، کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے کسی کے چہرے کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوئی طریقت میں آتا ہے حقیقت پہ نہیں جاتا، اس کے قلب کے احوال نہیں بدلتے، یہ ولی ہے جو اقوال مصطفیٰ کا بھی جامع ہے، اعمال مصطفیٰ کا بھی جامع ہے، احوال مصطفیٰ کا بھی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو زندہ و تابندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت محبوب کی عزت و احترام نصیب فرمائے۔ انہو علی کل شیء قدیر و انہو بالرؤوف الرحیم۔ یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے کسی سنی مسلمان کا بدعقیدہ رافضی خارجی وغیرہ اور سے نکاح جائز ہے؟ مہربانی یہ مسئلہ صرف آپ اس عرس کے لیے رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے کوئی مولوی آپ کو اپنا نہیں ملتا جس سے یہ پوچھ لیں؟ یاد رکھو یہ ہمارے حضرات پہلے بتا چکے ہیں، آپ یہ مسئلے نہ پوچھیں۔ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ سنی صحیح العقیدہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ عرش عظیم پہ میں نے 27 حدیث کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب رب نے عرش کو پیدا کیا تو 14 طبق عرش کے سامنے ایسے تھے جس طرح صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی، تو عرش کا وزن اٹھانے سے ستون کانپ رہے تھے۔ فَمَكْتُوبًا عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ۔ ہر ستون پر اللہ نے یہ کلمہ شریف لکھ دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک پھر کعبہ کا کوئی ستون ہلا نہیں، اور یہ کلمہ ادھر ہی رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں اترا۔ جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے یہ اترا، اور یہاں صوفی نے کہا کہ قلب المومن عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، تو لوگوں کو سمجھ نہ آئی۔ حقیقت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا یہ کلمہ عرش پہ تھا یا یہ کلمہ حضور کے مومن کے دل میں آیا ہے، تو وہاں تو ایک عرش ہے، یہاں محبوب نے کئی عرش بنا کے رکھا۔ تو جو نکاح ہے نا، نکاح یہ صرف اس لیے کہ دونوں کا کلمہ ایک ہے، یہ یاد رکھیں۔ وحدت ایمان سے نکاح، اور وحدت ایمان کیا ہے کہ جو اس کا ایمان ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جس میاں بیوی دونوں کا کلمہ یہی ایک ہوا ان کا تو نکاح ہو جائے گا، اور ایک کا کلمہ لمبا دوسرے کا چھوٹا، یا ایک کا چھوٹا دوسرے کا لمبا، وہاں وحدت ایمان نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اسی کلمے کی وحدت پہ نکاح ہے کہ عورت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مرد بھی پڑھ رہا ہے،
اس کی برکت سے بیوی بھی حلال، اولاد بھی حلال، نعمتیں بھی حلال، جنت بھی حلال۔ تو بنیاد یہ کلمہ، بس اسی کو دیکھ لو تو کلمے میں لمبائی چھٹائی آ جائے گی تو معاملہ خراب ہو جائے۔ رہ گئے رابطیت کے بعد خارجی، تو خارجی کے متعلق حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو حذافہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے گن گن کر مجھے قیامت تک سارے فتنے بتا دیے جو 300 سے اوپر تھے۔ وَسَمَّانِي بِاسْمِ قَائِدِهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ، اور حضور نے ہر فتنے کے قائد کا نام، اس کے قبیلے کا نام تک مجھے بتا دیا۔ اور میں نے ایک دفعہ کوئی عرس کا ہی موقع تھا، مجھے جلال پور شریف مجھے یہ موضوع دیا گیا تھا شیخ کا، تو میں نے کہا تھا کہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، یہ 300 سے زیادہ فتنے جو حضرت ابو حذیفہ نے حضور سے لی اور ذکر کیے، ان میں کہیں دکھا دو کہ حضور نے ان فتنوں میں یہ بھی کہا ہو کہ ایک قوم ہوگی جو یا رسول اللہ کہے گی، جو ولیوں کی قبروں پہ جائے گی، جو بزرگان دین کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور وہ مشرک ہوگی۔ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اگر یہ فتنہ ہوتا تو حضور باقی ذکر کر گئے، اسے ذکر کیوں نہ کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ حضور کی امت میں شرک ہے ہی نہیں، ہوتا تو حضور اس کو چھوڑتے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ان فی الجنت 120 صفحہ، فرمایا جنت کی ٹوٹل 120 صفحے ہیں، فرمایا ان 120 صفحوں میں 80 صفحے میری امت بھرے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ 80 صفحے میری امت بھرے گی، 40 صفحے سارے نبیوں کی امت بھرے گی۔ اللہ، فرمایا اس کی وجہ کیا کہ میری امت کیوں 80 صفحے بھرے گی؟ ذالک بان الشرک فیکم قلیل کالشعر الاسود فی جلد الثور الابیض۔ سرکار فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری امت میں اتنا بھی شرک نہیں ہوگا جتنا ایک بیل کے تمام بال سفید ہوں اور ایک بال سیاہ ہو۔ سبحان اللہ، اتنا بھی شرک، ان کو کیا موت پڑی گی؟ جنہیں حضور کی قسم پر یقین نہیں، ہماری مولویوں کی بات یہ کیا مانیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں بلّہ لست اخشی علیکم ان تشرکوا، بخاری کی کتاب الجنائز، خدا کی قسم مجھے امت پر شرک کا خوف ہے۔ خوف یہ ہے کہ دنیا آ جائے گی اور دنیا کی محبت میں پڑھ کر یہ ہلاک ہوں گے۔ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی الماء، شرک تو بہت بری چیز ہے، اگر شرک ہوتا تو حضور اسے ذکر نہ کرتے۔ فرمایا شرک میری امت میں نہیں اور باقی گناہ میں نے بخشوا دیے ہیں، اس لیے 80 صفحے یہ پڑھے گی، 40 صفحے باقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی مرشد جی۔ اب مجھے یہ بتائیں، آج بھی میرے پاس ایک خط آیا، میں پڑھ رہا تھا کہ جی 12 خلیفے جن کا حضور نے ذکر کیا ہے ان میں 8واں خلیفہ راشدہ یزید ہے۔ یہ ہے وہ خارجی، ان سے تیرا نکاح جائز ہوگا جو یزید کو جنت میں ڈال کر اس کی دوزخ میں جگہ خود بھر رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا حصہ دوزخ میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، حدیث میں اس کو جنتی بنا کر تو جہنم میں اپنا حصہ بھی اور اس کا حصہ خود بھر رہے ہیں۔ چلو تمہیں اہل بیت سے بغض صحیح اور ان کی مصائب کا تو تمہیں احساس محسوس کہ جی اس کا قصور نہیں تھا، ابن زیاد کا تھا تو اس نے معزول کیا ابن زیاد، قصاص لیا حضرت امام حسین کی شہادت کا کسی سے، وہی وزیر رہے کہ نہ رہے اس کے۔ یہ دوسرا مکر اور منافقت تھی کہ اوپر سے ایک اظہار کر دیا تاکہ عوام میں میرے خلاف رائے نہ اٹھے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں مدینہ شریف پہ حملہ کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی بتائے نا۔ مدینہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ ابن رسول پر اس نے ظلم اٹھائے ہیں، انہوں نے بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہم پر آسمان سے پتھر برسیں گے
اگر اب بھی ہم اس فاسق کو مانیں گے تو اس نے مدینے شریف پہ چڑھائی کی 10,000 صحابہ